اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 281 اور 82 کی تلاوت ہوئی، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 281، 82، 83 اور 71، 72، 73 اور 74 کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کو قرآن کریم کی دیگر سورتوں کے اندر وہ مقام حاصل ہے جیسا کہ کوہان ہوتی ہے اونٹ کی، اس کے جسم کے اندر جو مقام کوہان کا سب سے اٹھا ہوا حصہ، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کا بھی دیگر سورتوں کے اندر مقام ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا ہے، اور جن احکامات کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آگے قرآن کریم کے اندر دیگر مواقع پر جب وہ احکامات بیان ہوں گے تو وہاں فقط اشارہ ہوگا، اور چونکہ ماقبل میں تفصیلات موجود ہیں اس بنیاد پر وہاں پر اشارے سے ہی مضمون اور خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک اللہ تعالیٰ نے صدقے اور خیرات کے احکامات کو بیان کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل سود کے احکامات سے متعلقہ آیات پر مشتمل آگے درس ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو قرضوں کے معاملات ہیں اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد آگے چل کر وہ دو مبارک عظیم آیات آئیں گی جو معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ صدقہ کے متعلق اللہ نے مکمل تفصیلات کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے، اب یہ اس کی آخری صورتیں ہیں۔ چنانچہ صدقہ کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے جب آیت نمبر 261 شروع ہوئی، بنیادی طور پر بتلایا کہ صدقہ قبول ہوگا ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اور اتباع شریعت کی بنیاد پر، اور پھر فرمایا کہ صدقہ ضائع ہوگا احسان جتلانے کی بنیاد پر، ایذا پہنچانے کی بنیاد پر یا دکھلاوے کی بنیاد پر۔ پھر درمیان میں اللہ نے مثالیں بھی دے دی کہ جو ایمان، اخلاص، اتباع شریعت کو ملحوظ نظر رکھ کر اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے ایک بالی، اور بالی کے اندر 7 خوشے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ یہ اس بندے کی مثال ہے کہ جس کے صدقے کے پیچھے اخلاص، ایمان اور اتباع شریعت ہو۔ پھر اس بندے کی مثال بھی دی کہ جو بندہ ایسا اپنا صدقہ کرتا ہے لیکن صدقے کے نتیجے میں احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر یا ریاکاری کا مظاہرہ کرے کہ صاف ستھرا پتھر ہو، اس پتھر کے اوپر مٹی کی تہ جم جائے، دیکھنے والا یہ گمان کرے اس میں ہریالی ہوگی، ہمیں فائدہ ہوگا، تو فرمایا کہ بارش جب برستی ہے وہ مٹی ہٹ جاتی ہے، تو یہی ریاکاری کرنے والے یا احسان جتلانے والے یا ایذا پہنچانے والے کے صدقے کا بھی حال ہے کہ جب اسے ضرورت ہوگی کہ جس پر تکیہ لگایا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیتیں ان کی 2 ہوتی ہیں، نمبر 1 اللہ کی رضا، نمبر 2 اپنے نفس کی اصلاح، یعنی نفس کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، یہ 2 اتنی اعلیٰ قسم کی صفات ہیں۔ یہ پہلی والی 3 صفات سے ہٹ کر ہیں۔ پہلے جو 3 صفات تھیں، ایمان ہو، اخلاص ہو اور اتباع شریعت ہو، اتباع سنت ہو، وہ 3 تو جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ اس کے بعد مزید 2 شرطیں بتلا دیں، ان میں سے ایک اللہ کی رضامندی اور دوسرا اپنے نفس کی اصلاح ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں بھی پائی جائیں، اس بندے کی مثال
زمین کے اس ٹکڑے کی سی ہے کہ جو بلندی پر واقع ہو۔ اگر بارش برسے تو دیگر ٹکڑوں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار نکلے، اگر تیز نہ برسے، ہلکی سی پھوار بھی ہو جائے یا شبنم بھی گر جائے تو بھی اتنا سا معمولی جو پانی اس تک پہنچے گا، پھر بھی پیداوار دوسروں کے برابر پہنچ جائے گی۔ یہی معاملہ اس بندے کا جو 5 شرائط کے ساتھ صدقہ کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی ایمان والی، اخلاص والی، اتباع سنت والی، ساتھ میں اللہ کی رضا والی، اور 5ویں نمبر پر اپنے نفس کی اصلاح یعنی نفس کو ثابت قدم رکھنے والی کہ حالات چونکہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک وقت وہ ہے ابو بکر صدیق دعائیں مانگتے ہیں خدایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ خدایا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے پیغمبر کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرے۔ ایک وہ وقت ہے اور پھر ایک وہ وقت ہے کہ جب چندے کی اپیل ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق کے گھر پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حالات چونکہ مختلف ہیں، اس بنیاد پر فرمایا کہ جو بندہ 5 شرائط کا حامل ہو اللہ مال نہیں دیکھے گا، اللہ مال نہیں دیکھے گا۔ وہ جتنا خرچ کرے گا اگر خوب کرے گا ڈبل کمائے گا، اگر تھوڑا بہت بھی کرے گا سنگل سے پھر بھی وہ محروم نہیں ہوگا۔ اس کے مد مقابل جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو 5 شرائط سے خالی ہیں، یہ شروع والی 3 شرائط ہیں یعنی ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، لیکن 2 نہیں ہیں، اللہ کی رضا ساتھ میں اپنے نفس کی اصلاح۔ اس کی مثال باغ سے دی، محنت کی، سرمایہ لگایا، جوانی اس پر لگائی، نیت کیا تھی کہ یہ کل کو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا اور میرے بچوں کا سہارا بن جائے گا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ باغ کو کوئی آگ کا بگولا آیا اور اس نے جلا کر راکھ میں ڈال دیا۔ اب جب کہ اس مالک کو اس کی ضرورت بھی ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس وقت اس کی جو کیفیت ہے وہ اس بندے کی بھی کیفیت ہوگی جو مال خرچ تو کرے گا پر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے نہیں۔ اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ جب کل قیامت والے دن اسے صدقہ اور خیرات کے ثواب کی ضرورت ہوگی، اس موقع پر صدقہ اور خیرات کا ثواب موجود نہیں ہوگا۔ پھر آگے 2 شرطیں اور بتلا دی، مزید جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، ساتھ میں تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو یہ 5 باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان 5 باتوں کی جڑ وہ 2 چیزیں ہیں۔ جو مال خرچ کرنا ہے وہ مال کیا ہو؟ حلال کا ہو۔ وہ مال کیا ہے؟ حلال۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو بھی کماؤ اس میں سے پاکیزہ، اس میں سے پاکیزہ۔ اب کمائی جانے والی چیزیں 2 ہیں، ایک وہ ہے جو نقدی ہے، ایک وہ ہے جو غلہ وغیرہ ہے، دونوں کے متعلق فرمایا۔ اور پھر 8ویں بات یہ فرمائی دھیان رکھنا ان اعمال کو قبول کروانا ہے تو اچھے اور برے کی بھی تمیز رکھنا، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، لہذا اے گریڈ مال دینا ہے، ہاں جس کو بولتے ہیں اے کوالٹی، بی نہ ہو سی نہ ہو۔ چنانچہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو مال تم دو گے اس کے بارے میں یہ پیمانہ مشکل اگر تمہیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس میں سے اعلیٰ کون ہے اور درمیانہ کون سا ہے اور ادنا کون سا ہے، اپنی ذات سے پوچھ لو، اس میں سے تمہیں کچھ دیا جائے تم کیا لینا چاہو گے؟ جو تم اپنی ذات کے لیے لینا چاہو گے اللہ کے نام پر وہی دینا شروع کر دو۔ پھر ساتھ میں آگے اللہ نے آگاہ کر دیا کہ کام بڑا ہے لہذا دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا، اور دشمن تمہارا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ ڈرائے گا نہیں خرچ کرو مال گھٹ جائے گا، نہیں خرچ کرو اس کو جمع کر لو اولاد کے کام میں آ جائے گا، اولاد کا مستقبل سنور جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ فقر سے۔ کس سے؟ فقر سے۔ آج تم ہاتھ کھلے رکھو گے کل کو تمہیں تنگی ہو جائے گی، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ مغفرت کا۔ مغفرت کب آئے گی؟ جب انسان یہ اعمال کرے گا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے فضل کا۔ فضل اللہ کا کب آئے گا؟ کہ جب تمہارے پاس جو تھا تم نے دے دیا، جب تمہارے پاس جو تھا تم نے دے دیا، ضرورت کے مطابق خرچ کر دیا، اب اللہ اپنی مہربانی نازل کرے گا۔ لہذا جن خدشات کے پیش نظر پیسوں کا ٹال لگایا گیا اللہ وہ خدشات پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ بھئی آپ نے کیوں عام طور پر آج کل ایک جو ٹریک چل رہا ہے
ادھر سے شادی ہوئی، حمل ٹھہرا، ادھر سے کمیٹیاں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سیزر ہوگا، آپریشن ہوگا۔ تو شروع سے اگر ہم نیت یہ کریں گے کہ میرے بچے کو آپریشن ہوگا تو آپریشن ہوگا، آپریشن ہوگا تو آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شروع سے اللہ کی ذات پر امید رکھیں، آپریشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپریشن تو 50 سال پہلے آیا، اس سے پہلے 10,000 سال سے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، کیا کسی کو آپریشن ہوا ہے؟ اور آپریشن ہوتا بھی خالی انسان کا ہے، باقی جانوروں کے آپریشن ہوتے ہیں، حالانکہ بچے تو بہت ساروں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملات اللہ بتلاتے ہیں کہ تمہیں شیطان ڈرائے گا، طرح طرح کے خیالات ڈالے گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ دیا اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیا تمہاری جیب خالی ہو گئی، اب دل میں خیال آئے گا، چائے پینے کا موڈ ہوگا تو کیا کریں گے؟ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے ہماری طبیعت، اللہ میاں ہمارے دل کو بھر دیں گے، چائے پینے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہے اللہ کا فضل۔ پھر ساتھ میں اگلے لمحے ہی فرمایا ان ساری باتوں کو کیچ کرنے والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے حکمت دی ہو، جن کو اللہ نے دانائی دی ہو۔ تو میں نے آپ کو کل بتلایا حکمت سے مراد علم نافع ہے، حکمت سے مراد علم نافع ہے۔ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان کو عمل پر لے کر آتا ہے۔ اگر ایک علم عمل پر لے کر نہ ہے، اس کو علم نہیں، اس کو معلومات کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات کہتے ہیں۔ اور فائدہ علم کا ہوتا ہے، معلومات کا نہیں ہوتا۔ پہلی بات فرمائی، اتنی تفصیلات، اتنی مثالیں سمجھے گا کون؟ کون سمجھے گا؟ جو عقل مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ کون سمجھے گا؟ اور عقل مند کون ہے؟ جس کو علم نافع دیا گیا، اور جس کو علم نافع دیا گیا یعنی حکمت دانائی، تو سمجھ لیجئے اس کو خیر کثیر دی گئی۔ اس کو کیا دی گئی؟ خیر کثیر، مطلب حکمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، حکمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں مالی معاملات تھے تو منت کا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ تم خرچ کرو یا منت مانو۔ تو میں نے آپ کو کل بتلایا شریعت کا مزاج منت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ منت کے اندر سودے بازی ہے۔ لیکن اگر منت مان لی تو منت عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے نام کی یا اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ منت جائز ہے، میرا یہ کام ہو گیا، میں 100 روزے رکھوں گا، یہ بھی جائز ہے، 500 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ بھی جائز ہے، فقراء کے ساتھ امداد کروں گا، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر منت مان لی کہ بابا جی کے مزار پر دیگ دوں گا، چادر چڑھاؤں گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ عبادت ہے، عبادت بابے کے لیے نہیں بلکہ بابوں کے رب کے لیے ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ بابوں کے رب کے لیے ہے، بابوں کے رب کے لیے ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب آگے اگلی بات جو ہمارے بالکل دماغ اور مزاج کے مطابق ہے کہ دیکھو 2 صورتیں ہیں، صدقہ تو دینا ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی پیچھے، صدقہ دینا ہے، اس کی شکلیں بتلا دی۔ اب بتلایا گیا صدقہ کیسے دینا ہے۔ فرمایا 2 صورتیں ہیں، دکھلا کر دو، چھپا کر دو، دکھلا کر دو، چھپا کر دو۔ شریعت مطہرہ نے پہلے وہ صورت بتلائی جو جائز ہے، پھر وہ صورت بتلائی جو افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت ہے جائز والی، تم دکھا کر دینا چاہو دکھا کر دے سکتے ہو، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اگر تم دکھا کر نہیں دو گے تو لوگ تمہیں کنجوس کہیں گے، اس طانے سے بچ جاؤ گے، دکھا کر دیا کرو۔ تم دکھا کر دو، اگر تمہارے دماغ کے اندر یہ ہے کہ یار میں دکھا کر دوں تاکہ فلاں کو پتہ چل جائے اور وہ بھی نکالنے والا بن جائے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، انکار نہیں۔ لیکن فرمایا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ جب تم صدقہ خیرات کرو تو اس کو چھپا کر دیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ چھپا کر۔ اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ ایک ہوتا ہے سلیم پنساری موڈ میں نہیں بیٹا، نہیں بچے، کافی تجربہ ہو گیا ہمیں۔ بندے کو سزائے موت ہو گئی تھی، بندے کو سزائے موت ہو رہی تھی۔ اس زمانے کا دستور تھا، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ سزائے موت کے لیے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا۔ لایا گیا اس کو جی سامنے، ٹھیک ہے، 2 گھوڑے لائے گئے، بندہ تھا سمجھدار، اس نے کہا بادشاہ سلامت موت کا ڈر نہیں ہے، اگر آپ نے پھانسی کی سزائی دینی ہے کسی نسلی گھوڑے سے تھوڑا سا مہربانی کروا کر ٹاپے مروائے۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، بادشاہ کا گھوڑا نسلی تو ہوگا۔ بادشاہ نے کہا نسلی کا نہیں، آپ تحقیق کریں، گھوڑا نسلی نہیں ہے، سزائی دینی ہے نا، نسلی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے دبائے۔ تحقیقات کی تو پتہ چلا
ان میں سے ایک گھوڑا وہ تھا کہ جس کی ماں مر گئی تھی اور اس کو دودھ گدھی نے پلایا تھا. دودھ کس نے پلایا؟ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ بادشاہ نے کہا اتنا عقل مند آدمی ہے, سزا معاف کرو اس کی سزا معاف کرو, اور جیل میں جو 2 روٹیاں ملتی ہیں نا, 2 روٹیوں کا مزید اضافہ کر دو. ٹھیک ہے جی, روٹیاں پہلے 2 تھیں اب 4 ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد بہت بڑا جیولر آیا جو ہیرے کا جواہرات کا بیوپاری تھا, بادشاہ سلامت کے سامنے. کہا بادشاہ سلامت یہ نگین ہے. ٹھیک ہے, پتہ اپنا کنفرم کر دیں ان میں اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے. اور اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ پوری سلطنت میں اتنی مالیت کا ہیرا موجود نہیں تھا, لیکن ہے ایک, پتہ کرے. بادشاہ نے بڑے بڑے گھوڑے دوڑائے اور سمجھ نہیں پایا. اسی کے پاس گئے. کس کے پاس؟ اسی قیدی کے پاس. اس نے بتلا دی یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. بادشاہ خوش ہوا, 2 روٹیوں کا مزید اضافہ. روٹیاں کتنی ہو گئی؟ 6. ٹھیک ہے, روٹیاں کتنی ہو گئی؟ 6 روٹیوں کے بعد اس قیدی نے کہا بادشاہ سلامت منصب بڑا اچھا ہے, لیکن آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے نہیں ہیں, آپ کسی مزدور کے بیٹے لگتے ہیں. آپ کس کے بیٹے لگتے ہیں؟ کسی مزدور کے. ظاہر ہے کہ تب تو چڑھنی ہے بادشاہ کو. یہ کیا وجہ؟ کا بادشاہ سلامت جو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے نا, خوش ہوتے ہیں انعام میں ہیرے جواہرات دیتے ہیں. آپ کسی بیل گاڑی چلانے والے کے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو روٹیوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. یہ سمجھداری اللہ کی بڑی نعمت ہے, سمجھداری اللہ کی بڑی نعمت. تو یہ بسا اوقات آ جاتی ہے, آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کون کہاں پر ہے. مزاج شریعت کا یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے, لیکن اگر ظاہر کر دو تو جائز ہے. ظاہر کر دو. یہ محمود ایاز کے قصے سنتے ہیں, اتنا عقل مند تھا, رنگت کا کالا تھا, اتنی اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر سب درباریوں نے کہا, اس پر اعتراض کیا, اس کے خلاف شکایات کا انبار لگایا, لیکن محمود جانتا تھا کہ ایاز ایسا نہیں ہے. چنانچہ امتحان لینے کے لیے سب کو کہا میرے الفاظ پر غور کرنا, اور سارے کے سارے وزراء کو لے کر کشتی کے اندر بیچ سمندر میں جا کر محمود نے ایاز سے پوچھا یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ایاز نے کہا انڈا. ایاز نے کیا کہا؟ انڈا. اگلی بات محمود نے نہیں کی, بات آئی گئی ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ انہیں وزراء کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھ کر اسی جگہ پر جا کر کہا کس چیز کے ساتھ؟ کہا نمک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نمک. یہ دماغ ہوتا تھا ان لوگوں کا. ٹھیک ہے, یہ فرمایا گیا کہ سمجھداری اللہ کی بڑی نعمت ہے, سمجھداری اللہ کی بڑی نعمت. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے, لیکن ایک ہوتا ہے صدقہ جو ہم ویسے دیتے ہیں نفلی صدقہ, اور ایک ہوتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا حکم الگ ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کو کھلم کھلا دیا جائے. ظاہر دکان کے برابر میں دکان ہے, ایک جیسی دکان ہے, ایک جتنا مال ہے. ادھر دکان والا جب نکالے گا اس کا پڑوسی دکان والا دیکھ کر سوچے گا یار اتنا ہی مال تو میرے پاس ہے, اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو مجھے بھی سوچنا چاہیے. فرض زکوٰۃ وغیرہ کے اندر کھلم کھلا دیا جائے, کیونکہ اس میں ریاکاری تو ہو ہی نہیں سکتی. بھائی وہ تو فرض ہے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو فرض ہے, اب نماز کی لائٹیں بند کر کے پڑھیں گے, مکروہ ہے. کھلم کھلا پڑھنا ہے وہ تو فرض ہے, وہ دکھلا کر دیں. اور ایک جو نفلی صدقات ہیں ان کو چھپا کر دیا جائے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں جتنے بھی صدقات, بھلے زکوٰۃ ہو بھلے عام نفلی صدقات ہو, چھپا کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ زکوٰۃ کھلم کھلا دے گا نا تو 40,000 روپے پہ 1,000 روپے زکوٰۃ آتی ہے. اگر کسی چور ڈاکو نے دیکھ لیا اس نے 1,000 روپے دیا ہے تو اگر پڑھا لکھا ہوگا تو سمجھ لے گا اس کے بعد 40,000 تھے تبھی تو 1,000 دیا. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے اندر بینک تو نہیں ہوتے تھے, چور سمجھ لے گا 39,000 گھر پہ رکھے ہیں. تو جان کی حفاظت کے پیش نظر کہا گیا چھپا کر دو. حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 7 بندوں کے متعلق فرمایا قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک وہ جوان بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. ٹھیک ہے, جب اجازت مل گئی
تو کھلم کھلا دیں یا دوسری صورت میں دیں، جائز ہے۔ پروانہ جاری فرمایا گیا، اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو پیچھے پورا چیپٹر چلا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس انفاق کی برکت سے تمہارے تھوڑے سے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ غصہ ہوتے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہے۔ اگر وہ صدقہ نہیں کرے گا اللہ کا غیظ و غضب اس پر برقرار رہے گا، تو تمہارے کچھ گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ صدقے کی برکت کیا ہے بھیا؟ صدقے کی برکت یہ ہے کل قیامت والے دن جب ہمیں سائے کی ضرورت ہوگی، یہ صدقہ جو دنیا میں دیا یہ کل ہمارے لیے سائبان کے طور پر کھڑا ہو جائے گا۔ صدقے کی برکت کیا ہے؟ صدقے کی برکت یہ ہے انسان صدقہ نکالتا ہے، بلاؤں سے پریشانیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن صدقے کا نکالنے کا یا بلاؤں سے بچنے کا مطلب یہ ہے صدقے اس وقت نکالنا ہے جب تک بلا آئی نہیں ہے۔ بلا آ گئی اب وہ ٹل نہیں سکتی، اب وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس ٹائم ایک بیماری وبا چل رہی ہے بخار کی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں بیمار نہیں ہوں لیکن وبا چل رہی ہے، پہلے سے صدقہ نکال دے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہ صدقہ اس کو روکے گا۔ اور اگر میں بیمار ہو گیا تو پھر میں بکرے کاٹوں یا ہاتھی کاٹ لوں، وہ بیماری اپنا اثر دکھائے گی، کیونکہ وہ بیماری اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اللہ کا حکم اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ فرمایا گیا کہ صدقہ ادا کرو، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ بری موت سے بچاتا ہے، حادثات سے انسان کو بچاتا ہے۔ ہر بندہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینے کی کوشش کرے۔ کیا کرے بھیا؟ صدقہ دینے کی کوشش کرے۔ ایک آسان سی صورت ہے، اب وہ ظاہر ہے یہ صدقہ وہ والا تو نہیں ہے، وہ والا صدقہ یعنی فرض والا، یہ تو نفلی صدقہ ہے نا، یہ تو نفلی صدقہ ہے۔ جس مسجد میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 نمازیں، ہر نماز کے ساتھ 10 روپے لازم کر لیں، یہ اللہ کے گھر کو جائے گا۔ یہ کہاں جائے گا؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو فی نماز اپنا ہر دن کے 50 روپے، ماہانہ 1500 روپے، یہ 1500 روپے 15 کروڑ سے بھی زیادہ کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اگلا مسئلہ، بھائی صدقہ کس کو دینا ہے؟ تو صدقے 2 طرح کے ہیں، فرض وہ تو صرف مسلمان کو دینا ہے، وہ کافر کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ ہے، کافر کو دے سکتے ہیں اگر کافر مجبور ہو، لیکن قادیانیوں کو نہیں دے سکتے۔ کافروں کو دے سکتے ہیں، ان کافروں کو دیں گے جو کافر کفر کی تبلیغ نہ کرتے ہوں۔ کافروں کو دے سکتے ہیں، ان کافروں کو نہیں دیں گے جو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوں۔ سرکار نے مکہ مکرمہ کے اندر کافروں پر سے صدقات دینا روکنے کا حکم دے دیا، نہیں دینا ان کو۔ وجہ کیا تھی؟ دماغ میں سرکار کے یہ تھا جب یہ مجبور ہوں گے ایمان کی طرف آئیں گے، اللہ نے منع کر دیا۔ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا کیا آپ یہ چاہتے ہیں افانت تکرہ الناس، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر ایمان کے اندر آئیں؟ ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے ایمان کی زیادہ صدقات دیں، ان کو ایمان لائیں، ان کی اپنی مرضی ہے، نہیں لاتے ہم ڈنڈے کے زور پر ان کو مسلمان بنانا نہیں چاہتے۔ کیا لیس علیک ھداھم، آپ پر نہیں ہے مطلب آپ کی ذمہ داری نہیں یا آپ کے اختیار میں نہیں ان کو ہدایت دینا۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ اسی کو جسے اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مزید ترغیب دی، وما تنفقوا من خیر، تم جو کچھ بھی بھلائی، اس میں مال کی باتیں نہیں ہے، یہ لفظ کہا بھلائی کا، بھلائی میں مال بھی آ گیا، بھلائی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اکرام کر دیا کسی مسلمان کا، اس کو سہارا دے دیا، راستے سے چیز ہٹا دی تکلیف دے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بھلائی کی۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ تنفقو، ظاہر ہے بھلائی، یہ جو کام ہم کریں گے انرجی ہماری لگ رہی ہے نا، ہماری طاقت خرچ ہو رہی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کا جو بھی بھلائی کو خیر کو خرچ کرو گے تو وہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ کس کا فائدہ ہوگا؟ اللہ میاں کا تو کوئی فائدہ نہیں، بولو اللہ میاں کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ آج ہم راستے سے پتھر ہٹائیں، دماغ میں نیت کیا ہے؟ یار کوئی بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ہٹایا،
کسی جگہ پر ہمارے بچے کو چوٹ لگنے والی ہوگی تقدیر میں، اللہ ہمارے اس عمل کی بنیاد پر ہمارے بچے کو وہاں سے بچا لے گا، یہ ہمارے لیے۔ وما تنفقون الا ابتغاء، مزید ترغیب دی کہ دیکھو جو بھی کام کرو، بھلے خرچ ہو بھلے مدد ہو، اس میں رضا اللہ کی ہو، فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ یوفا الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کیا ملے گا بھیا؟ پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پورا پورا بدلے کا مطلب جیسے جس جذبے کے ساتھ آپ نے یہاں پر کام کیا، اسی جذبے کے ساتھ اسی جتنا ثواب اللہ آپ کو وہاں پر پہنچا کر دے گا۔ یہاں آپ نے لات ماری، یہاں آپ نے لات ماری کسی پتھر کو، تو وہ سائڈ پر تو ہو گیا، سائڈ پر تو ہو گیا، لیکن مکمل تکلیف سے بچنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے وہاں آپ کا بچہ بھی ہے، وہاں آپ کا بچہ بھی ہے، وہ بڑی تکلیف سے بچ جائے گا، ٹچ ضرور آئے گا، خارج ضرور اس کو خراش آ سکتی ہے۔ پورا پورا بدلہ لینا ہے، پورا کا پورا کام کر لیا جائے، پورا کا پورا کام کیا جائے۔ ساتھ میں فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگ تنگ تو نہیں ہو رہے کہ اللہ کے قرآن کی باتیں، میں آپ سے تنخواہ نہیں مانگ رہا، یہ پورے 2 رکوع ہی خرچ والی باتیں، منہ ایسے بنا رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو تم لوگوں سے، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، یقین نہیں ہوتا قرآن میں ترجمے والے میں جا کے اٹھا کر آ رہی ہے، منہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ سوال اگلا کس کو دینا ہے؟ للفقراء، فقیروں کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ ایک فقیر ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ کس کو دینا ہے؟ فقراء کو دینا ہے۔ اور یہاں صرف فقراء کا ذکر ہے، آگے سورۃ توبہ میں 8 مسارے بیان کیے، اس میں فقراء اور مساکین دونوں کا نام لیا، یہاں پر فقیر۔ اب وہ فقیر کون سا ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو آیت نمبر 261 کے شروع میں بتلایا تھا، فی سبیل اللہ کے اندر 4 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ نمبر 1 دینی طالب علم، دین کا علم حاصل کرنے والے۔ نمبر 2 تبلیغ کرنے والے۔ نمبر 3 جہاد، یعنی اپنا قلم کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے۔ اور نمبر 4 جہاد کے اندر حصہ لینے والے۔ اب یہاں پر اللہ میاں فرماتے ہیں یہ ساری جو تقسیم ہے مال کی، جو دینا ہے مال، یہ فقراء کو، لیکن عام فقیر نہیں، ان فقیروں کو احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں روک لیا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا وہ جو 4 مدیں پیچھے بیان ہوئی تھی نا، ان 4 مدوں میں جو لگے گا وہ دکانداری نہیں کر سکتا، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، وہ کاروبار نہیں کر سکے گا، اس کو روک دیا دین کے سیکھنے اور دین کے نشر و اشاعت نے۔ اس سے ہم تبلیغی جماعت کے امیر صاحب ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر رائمنڈ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ آج آپ ان کو ریڈی لگا کر دے دو، نقصان کس کا ہے؟ دین کا نا، دین کا کام رک گیا نا۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں بیٹھیں، لیکن کیا کریں، اگر وہ باہر نکلتے ہیں امت کے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بونڈ کیا، بٹھایا وہاں پر۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کیا فیکٹری نہیں چلا سکتے؟ نہیں کھول سکتے؟ کھول سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مدرسے کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ تاکہ دین کی نشر و اشاعت آگے ہو سکے۔ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، اپنا کام چھوڑ دیں، پھر دین کا اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا یہ فقیر ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دین کے طالب علم فقیر ہیں، یہ تبلیغی فقیر ہیں، یہ تصنیف کرنے والے فقیر ہیں، اور یہ مجاہد فقیر ہیں۔ ان کو دو۔ وجہ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، لولے لنگڑے نہیں ہیں، لولے لنگڑے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے، اگر یہ اس مقصد کے ساتھ دوسرا کام کریں گے تو دین ضائع ہو جائے گا۔ ان کو بالکل یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرنے دو، ٹھیک ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ مولوی ہٹے کٹے نکمے ہوتے ہیں، اللہ میاں نے کہا نکمے نہیں ہیں، نکمے نہیں ہیں، ان کو پھنسایا گیا ہے دین کے کاموں کے اندر۔ اگر تم ان کو باہر نکال دو گے، اب ہمارے لیاری تیسا ٹاؤن کے اندر آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں، دیکھو جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، اس کو اس فیلڈ کے اتار چڑھاؤ کا سب پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم مدارس کے اندر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے
تو بچپن سے ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار مسجد ہو، ممبر ہو، محراب ہو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. یا جو مدرسے سے پڑھ کر آیا نا اس کے دماغ کے اندر یہ خاکہ ہے. لیکن جب وہ مساجد مدارس کی طرف جاتے ہیں معمولی سی تنخواہیں 8,000 10,000. یہ ہمارا قاری صاحب بیٹھا ہوا تھا، اس مہینے کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 9,000 روپے خالی بجلی کا بل آیا اور 10,000 روپے تنخواہ ہے. 10,000 روپے کہاں کے پتہ نہیں، ادھر ہی کہیں ہوگا. کرائے کا مکان ہے، 10,000 روپے مسجد سے تنخواہ ہے، 9,000 روپے بجلی کا بل آیا. ایک وقت وہ بھی تھا کہ پارٹ ٹائم یعنی 5 وقت کی اذان، صفائی اور رکشہ چلانا شروع کیا. رکشہ چلانا. اب ان حالات کو دیکھا جاتا ہے تو ظاہر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے وہ دین کا کام نہیں کر سکتے. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر سارے کے سارے جو مال و دولت ہے، جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ان کو دو، ان سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں. کیونکہ اگر یہ باہر نکل گئے تو دین تمہارا ضائع ہو جائے گا. دین تمہارا کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا تمہارا. اب اگر کوئی کہتے نہیں جی مولانا ہم آپ کو صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو حضرت آپ اپنی بیوی کو صدقہ دے رہے ہیں. ہم نے صدقہ کالی بکری کا نام، کالے بکرے کا، کالی سری کا رکھ لیا. بھئی صدقہ یہ نہیں ہے کسی کو آپ نے چائے کا گھونٹ بھی دے دیا، آپ کو ثواب صدقے کا ملے گا. آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ صدقے کا ملے گا. فرمایا کہ للفقراء، سب دینا ہے کن کو؟ ان فقیروں کو، ان فقیروں کو. دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، جب ہمارا مولوی طبقہ مارکیٹ میں جائے گا نا، اللہ کی پناہ پھر وہی والی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملتان کے اندر ایک پروگرام کے اندر ایک واقعہ سنایا کہ خیمہ لگا ہوا تھا. خیمہ کیا لگا ہوا تھا؟ خیمہ. اور باہر ہو رہی تھی بارش. خیمے کے اندر تھا بدھو بیٹھا ہوا، باہر سے گزرا تھا اونٹ، باہر سے گزرا تھا اونٹ. اونٹ نے بدھو سے کہا باہر بڑی سخت بارش ہے، تھوڑی اجازت دے دے اندر آنے کی. تو بدھو نے کہا خیمہ پہلے سے اتنا سا ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو پھر میں باہر ہو جاؤں گا. اس نے خالی گردن اندر ڈالنے دے، گردن. تو کہا کہ بدھو نے طرز کہا خالی گردن اندر ڈالنے دی. تھوڑی دیر کے بعد ہوتے ہوتے اونٹ اندر اور بدھو باہر. بدھو کیا ہو گیا؟ باہر. اب یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، ان دنیاوی معاملات کے اندر اگر یہ دیندار طبقہ چلا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اندر اور آپ لوگ باہر ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو یہیں پر رہنے دیں. یہ 4 دیواری کے اندر ہیں، پھر باہر جائیں گے تو دیکھو ایک جاہل آدمی کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے اور مولوی کا شیطان بھی عالم دین ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا حضرت تھانوی جو امت کے حکیم جن کو کہا گیا، انہوں نے کہا ان کو دو، ان کو دیتے رہو گے یہ باہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی بات آپ کو کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا. بہت سارے ساتھی جو سپلائی پر لگ گئے ہمارے علماء، بہت سارے ساتھی جو گاڑیوں پر لگ گئے ہمارے علماء، رکشہ چلانے پر. ٹھیک ہے. حالانکہ بہترین علماء ہیں کتابی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. اور بہت سارے علماء کو دیکھا کہ وہ دوسروں کے ماتا یعنی کہ اپنا کیا نام اس کا ٹیبل صاف کرنا، اس طرح کا. تو ایک وقت آئے گا کہ بھئی سارے کے سارے باہر نکل جائیں گے تو پھر مسجدوں میں کوئی نہیں آئے گا. حضرت تھانوی فرماتے للفقراء، وہ فقیر الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں مطلب دین کی نشر و اشاعت کے اندر ان کو روک دیا گیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، تم ان کو نہیں دیکھتے ہو زمین میں چلتا پھرتا، مطلب کوئی مارکیٹ ان کی نہیں ہے. اب لیاری کے اندر جتنی مارکیٹیں کس کی ہیں؟ کسی ایک مولوی کی ہے. چائنا پٹی میں کس کے مکانات ہیں؟ کس کے کسی مولوی کے ہیں. ایک ہے بیچارہ، ہم نے برکت کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اس نے 2-4 مکان لیے ہیں، لیکن وہ بھی ایک عذاب ہے آپ حضرات پر. اچھی بات ہے. فرمایا یحسبہم الجاہل، ناواقف لوگ ان کو دیکھتے ہیں. کن کو؟ ان مولویوں کو. اغنیاء، تو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے مالدار ہے، چٹا پٹک کپڑا، مونچھیں صاف. کیا خیال ہے بابا جی؟ مونچھیں کہاں ہوتی ہیں؟ مونچھیں کہاں ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ شاباش. ٹھیک ہے. اغنیاء، غنی سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں. میرا تعفف اس بنیاد پر کہ وہ سوال سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن تعرفہم بسیماہم، تو پہچان لے گا ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی ان کی علامات پر. میں نے شاید آپ سے بھی لیا تھا ایک مرتبہ یہاں پر جمعے میں
ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے سائڈ پر بلایا. اس نے کہا کہ میں سید ہوں اور عالم دین ہوں, زکوٰۃ کھا نہیں سکتا, جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں, بیگم اسپتال میں ہے, صرف 8,000 کی وجہ سے اسپتال انتظامیہ میرے بچوں کو ڈسچارج نہیں کر رہی. یہ گواہ یاد ہے, حسین سے بھی میرے لیے یاد ہے یہ حالات. تو اس وقت اس کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے, اور پھر قرآن کی آیت ان کے چہروں کو پڑھو تو پتہ چل جائے گا کس قدر یہ بادام بھی تھا, یاد ہے, ٹھیک ہے. تعرفہم, اے مخاطب تو پہچان لے گا ان کے چہروں کی زردی کو علامات سے. لا یسألون الناس الحافا, لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں, لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں. جیسے اب میرا ایک طریقہ کار ہے, اب یہ گھڑی چاہیے, گھڑی نہیں بھائی, کافی عرصے سے ہاتھ میں 3 منٹ اس مرتبہ بھی نماز اللہ نے لیٹ ہوتے ہوتے بچائی ہے, ٹھیک ہے. تو میں اگر کہہ رہا ہوں کہ گھڑی نہیں تو سمجھو لے آؤ, یا میں لازمی جا کر کسی نہ کسی کو ڈنڈ ڈالوں, ٹھیک ہے, کیونکہ لوکل گھڑی پہننے کا فائدہ نہیں, آپ کا پیسہ ضائع ہوگا. الفجر 53,000 54,000 کی لے کر دیں تاکہ آپ کا مال بھی قبول تو ہو نا. ہاں نہیں, یہ پھر بھی نہیں دیتے ہیں, بڑے سالے ہیں. پہلے تو وہ پیسے نکالیں گے جو لگائے ہیں, اس کے بعد کی بات بنائیے, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہے. ایک ہے لپٹ لپٹ کر, ہم لپٹتے نہیں آپ کے سامنے کہ میرے ابا کی رپورٹیں دیکھیے جی, دل کے اندر 13 سوراخ ہے, خدا کے لیے جی, ابھی مغرب میں نہیں آیا ہوتا. اس کے بعد شیب کے پیسے ہیں, اس کے بعد موٹر سائیکل کھڑی ہے, پیٹرول کے پیسے ہیں, اس کے پاس اپنا کٹنگ کے پیسے ہیں, باپ کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اور ہماری عوام میں چچا صحیح میں آپ نمازیں یہاں پڑھا کرو, بیکاریوں کے لیے یہ اسرائیل ہے ہمارے سامنے. الذین ینفقون, پھر دینا کب ہے صدقہ خیرات, کب دینا ہے؟ اموالہم باللیل والنہار. ہم جمعرات کا انتظار نہ کریں, ہم اگلے کی بھیک کا انتظار نہ کریں, اگلا ہاتھ پھیلائے, بلکہ دن ہو یا رات ہو, چھپ کرو یا کھلم کھلا ہو, صدقہ دیا جائے. ایسے لوگوں کے ان کے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو یہاں تک یہ انفاق فی سبیل اللہ کے مسائل بیان ہوئے. آگے انشاءاللہ سود کے متعلق بیان ہوگا, اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ پاک توفیق عمل